نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم۔ ایک کوشچن تھا، کسی نے پوچھا کہ اگر ہم حجاب نہیں کریں گے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں نا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حجاب پہنیں تو ہم کیا کریں گے آگے سے؟ حجاب ہماری امی ابو نے نہیں ہمیں کہا کہ تم کرو، ہماری ٹیچرز نے نہیں کہا کہ کرو، وہ تو صرف ریمائنڈر دیتے ہیں ہمیں۔ حجاب کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا نا۔ قرآن مجید اگر کھولیں تو اس میں 59 آیت ہے سورۃ الاحزاب کی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواج سے، اور اپنی بیٹیوں سے، ازواج زوج کی جمع اور بنات بنت کی جمع، اور مومنین کی عورتوں سے، نساء نسوتن کی جمع اور نسوہ امرأتن کی جمع، نیچے کر لیں، ڈال لیں اپنے اوپر سے اپنی چادروں سے۔ یدنینا کا لفظ دنوب سے ہے، دال نون واو۔ دنوب کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا، دنا یدنی قریب ہونے کے معنوں میں آتا ہے، اور ادنا باب افعال سے ہے قریب کرنا، نیچا کرنا، اور پھر اس کا صلہ الا ہے، یعنی ادنا الا، اور جب الا صلہ ہو تو اس سے مراد ہے اوپر سے ڈالنا یا لٹکانا۔ من تبعیض کا ہے، یعنی بعض حصہ۔ جلابیبہن، جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کا روٹ جیم لام بے ہے۔ جلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور جلباب کہتے ہیں لمبی چادر کو، بڑی چادر کو، وہ چادر یا وہ لمبا لباس جو عورت اپنے گھر کے کپڑوں کے اوپر گھر سے باہر نکلتے وقت پہنتی ہے۔ یہ کیا جلباب کا لٹکانا قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، یعنی اس لباس میں مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں گی، یہ لباس ان کی آئیڈینٹی ہے، پھر نہ وہ اذیت دی جائیں گی، ستائی نہ جائیں گی۔ یؤذینا کا لفظ ایذا سے ہے، اذیت سے، یعنی یہ اس کی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے اس لباس میں نکلنے کا۔ اور ہے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ اور سورۃ نور کی 31 ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبؤولتهن او آبائهن او آباء بؤولتهن او ابنائهن او ابناء بؤولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کہہ دیجئے مومن مردوں سے بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں میں سے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، جو بات زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو جھکا کر رکھیں، پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگھار، اپنی زینت، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے۔ اور چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے
یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، یا ان کے بیٹے، یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، یا ان کی بہنوں کے بیٹے، یا ان کی عورتیں، یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یا پیروی کرنے والے، نہ حاجت والے غرض والے مردوں میں سے، یا بچے، وہ جو نہیں واقف ہوئے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو کہ جان لی جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو میں جب کسی بھی حکم پر عمل کرتی ہوں نا، تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے رزق دیا ہے، جس نے مجھے یہ زندگی دی ہے، جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے، جس نے میرے لیے آگے اسی کے مطابق ہی جزا رکھنی ہے جو میں یہاں کر کے جاؤں گی، وہاں تو کسی نے بھی کام نہیں آنا۔ تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت اور جہنم تو اللہ کا اختیار ہے، جس کو بھی جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو اور ہم بھاگ رہے ہیں اس سے، تو بھاگ کے کہاں جائیں گے، اور اس کو ناراض کر کے کہاں جائیں گے؟ اور ہمارے فرینڈز نے بھی ہمارے کام نہیں آنا، ہمارے سوشل سرکل نے بھی ہمارے کام نہیں آنا، ہماری قبر میں ہم نے اکیلے ہی جانا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا جب یہ سارے ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ جو آج ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ جملہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، ہمیں اس سے کیا مل جاتا ہے سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے، بس دیٹس اٹ۔ اور اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا، تو بھی وہ چھوٹی ہے ایک اللہ کے مقابلے میں۔ توحید کا مطلب یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، تو بس وہ ایک ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہمیں اس کی بات بھی ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔